ڈیموگرافی اینڈ سوشل چینج. تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اب ہم اس کو بعد میں جا کے ڈیفائن کریں گے بنیادی طور پہ کہ ڈیموگرافی جو ہے وہ اسٹینڈ فار وٹ. بیسیکلی سوشیالوجی کی ایک سسٹر سبجیکٹ کے طور پہ ڈیموگرافی مانی جاتی ہے، جس میں ہم مختلف جو کانسیپٹ اور پرسپیکٹو ہیں. ڈیموگرافی ہیز ان اٹ سیلف ہیز بیکم اے ویری میجر سبجیکٹ اینڈ ڈومین آف نالج بن چکی ہے سوشل سائنسز میں. لیکن ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں، سو ہیومنز فرسٹ began ٹو کلٹیویٹ پلانٹس سم 12,000 years ago. اور اس وقت جو ارتھ تھی، جس کو ہم یہ گلوب جو ہمارے پاس ہیں، وہ ہومو سیپینس کی، جس میں انسان بھی شامل ہیں، وہ اراؤنڈ 5 ملین یعنی 50 لاکھ کے قریب یہ ایسٹیمیٹڈ جو وہاں پہ پاپولیشن تھی، وہ 5 ملین کی پاپولیشن، یعنی 12,000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. گو کے جو گروتھ تھی، پاپولیشن گروتھ کی اگر ہم بات کریں، وہ پھر سلو آہستہ آہستہ گریجولی سلولی وہ آگے بڑھتی گئی. اور پھر جو آج اگر ہم بات کریں تو اس کے اسٹیٹس میں بات کرتا ہوں، پھر آج ہم سب کو پتا ہے کہ پاپولیشن کی گروتھ ریٹ اور الٹیمیٹ جو اسٹیمیٹڈ پاپولیشن ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے. اگر ہم 1750 کی بات کریں، یعنی 1750 یعنی 18th سینچری کے اراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں، سو اس میں ورلڈ پاپولیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گراف جو ہے وہ اس میں اپ ورڈ جانا شروع ہوا بڑی تیزی کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہے کہ 1750 کا جو سال ہے وہ کٹ پوائنٹ ہے، انڈسٹریلائزیشن کے دور ہے. انڈسٹریل ہب بنے، کلسٹر بنے، انڈسٹریل پاپولیشن گروتھ ہوئی اور اربن سینٹر جو ہے ہمیں مرد وجود میں آئے. لیکن 1750 کا جو ایرا ہے وہ سٹیم انجن کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. جو انڈسٹریل ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو یہ کٹ پوائنٹ اہم ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. سو ناؤ وی نو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 86 ملین جو پیپل ہیں ہر سال اس کے بعد ایڈ ہونے شروع ہوئے. اور اگر ہم 2014 پاپولیشن ریفرنس بیورو کی بات کریں تو جو پاپولیشن ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن ہے وہ 7.2 بلین یعنی 7 ارب سے بھی آبادی ہماری بڑھ گئی، یعنی 7 ارب 20 کروڑ کے قریب جو ہے 2014 کے جو اسٹیٹسٹکس ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیموگرافی بیسیکلی ہے کیا. سو ڈیموگرافی دا اسٹڈی آف ہیومن پاپولیشن. اور ڈیموگرافی یعنی اگر ہم گریک کے میننگ میں دیکھیں تو بیسیکلی ڈسکرپشن آف پیپل ہے، جس میں جو سوشیالوجی کے ساتھ اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا ایک سسٹر کے طور پہ، کزن کے طور پہ، یعنی اس کا الائن جو سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے. اور اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ سائز اینڈ کمپوزیشن آف دی پاپولیشن اسٹڈی کرتے ہیں کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنل ایکسٹرنل مائگریشن کتنی ہوئی اور امیگریشن وہاں پہ کتنی ہوئی، اور اس کے ساتھ لوگوں نے جو موومنٹ کی، وہ ساری جو ڈیموگرافی کے سبجیکٹ میٹر بنتا ہے. سو اگر ہم دیکھیں تو ڈیموگرافر جو ہیں وہ صرف اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتے نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ پاپولیشن گروتھ کے اوپر، اربنائزیشن کے اوپر، اور اربن جو پرابلم ہے ڈیو ٹو دی پاپولیشن گروتھ، وہ ان تمام کا بھی احاطہ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلٹی، موٹیلٹی، مائگریشن کی میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو وہ پھر اس کے ساتھ جو امیگریشن، ایک ہوتی ہے ایمیگریشن کہ یہاں سے کوئی دوسرے ملک جا رہا ہے، دوسری ہے امیگریشن کہ ایک سرٹن جگہ پہ کتنے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، یعنی مائگریشن جو وہاں پہ وہ کتنی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ اب ہم اوور آل ایک تھوڑا سا پاز لے کے ذرا اس پہ سوچیں کہ ڈیموگرافی سوشل اور کلچرل چینج کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتی ہے. کہ آپ لاہور سٹی کی اگر مثال لے لیں تو بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ علاقوں سے آئے، وہاں پہ جو کلچرل ایسٹ، سوشل بانڈنگ، سوشل کیپٹل وہاں پہ، اور جو کلچرل وہاں پہ روایات ہیں، جو تمدن ہے، تہذیب ہے، وہ تبدیل ہو گیا. اب اندرون لاہور میں اگر دیکھیں آپ تو اور طرح کا کلچر ہے، لیکن جب آپ ڈی ایچ اے میں جاتے ہیں یا آپ کوئی موڈس، آپ سوسائٹی کی مثال لینے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو
بہت بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو مائگریشن ہے اس کا لیول اور ہے، اور اندرون شہر میں جو بسنے والے پرانے جو سالوں سے رہیں گے ان کا کلچر اور ہے. تو اس کلچر کا جو ڈیموگرافی کے ساتھ بہت بنیادی رشتہ ہے.